أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، وہ تو کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا۔ بنی اسرائیل دی سنگ دلی اور ضد اور اناد دے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائیں کہ جب اللہ دے رسول دنیا تے تشریف گنا ہے اور خاص کر بنی اسرائیل دے اندر نبوت اور رسالت دا سلسلہ جاری ہویا تو بجائے دے کہ لوگ وقت دے رسول دی گل مننے نہ تکذیب بھی کی تھی اور قتل بھی کر دیتا نبی۔ ایک مننا نہیں، دوسرے نال وقت دے نبی کو قتل کر دیتا۔ یہ انہوں دی سنگ دلی ہے اور انہوں دے ضد دا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے اندر ہزاراں دی تعداد وچ رسول بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دا بیٹا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب دا بیٹا حضرت یوسف، ادو جڑا سلسلہ شروع ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس نوں آدن بنی اسرائیل، اور اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نبی بھیجے، اور اس وقت آ کے اللہ دے رسولہ نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، اللہ دا دین بیان کیتا، تو بجائے دے کہ اس نے مننے نہ، ایک مننا نہیں، دوجا وقت دے نبی کو قتل کر دیتا۔ تو ہر دور یہ ہوندہ رہے، نبی آندے رہے، اللہ دے رسول آندے رہے، انہوں نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، اللہ دا دین بیان کی تھی۔ کچھ لوگ منن والے، کچھ مخالف ہو گئے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے انہوں دا ذکر کیتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک دیتے ایسا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمنا تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام تو بعد اساں لگاتار رسول بھیجے، یکے بعد دیگرے، ایک آیا وہ چلا گیا، بھی آ گیا، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، وہ چلا گیا، تیسرا آ گیا۔ یعنی یہ پوری لڑی ہے ایک بنی اسرائیل دی، کم از کم 4000 بھائی نبی آئے۔ ہاں جی، باقی بھی علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لگاتار پیدر پہ بھیجے سا رسول انہاں تو بعد، کہہ تو بعد موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیتی اساں حضرت عیسیٰ بیٹے مریم دے کو بینات واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی تھی اساں اس دی حضرت جبریل دے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب گن کے تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات نال انجیل بھی عطا فرمائی اور معجزات بھی عطا فرمائے۔ قرآن دے اندر معجزات کا ذکر ہو گیا کہ اس ویلے چونکہ حکمت اپنے زور تے آئی،
ہر دور جس ویلے کوئی نبی آیا اور جڑا عمل زور سے ہوندے اللہ تعالیٰ اوہ جے معجزات اس کو عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جادو دا زور ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی اوہ جے عطا فرمائے۔ ہاں جی، عصا مبارک، ڈنڈا مبارک، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ ہی چاہے تو ڈنڈا ہے، جلے زمین تے رکھ جان تو آیت سپ بن ویندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے حکمت دا زور آئی، علاج معالجہ مریضاں دا، تو باقی ڈاکٹر یا حکیم جڑے ہیں وہ باقی مرضاں دا علاج کریں دے، لیکن جڑے مرضاں دا علاج موسیٰ علیہ السلام نے کیتا وہ کہیں حکیم کول کوئی نہیں۔ مادر زاد اندھے دی آنکھیں ٹھیک کرنا کہیں ڈاکٹر کو علاج کوئی نہیں، کہ جماندرو جڑا ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے اور محتاج ہوئے آنکھیں تو نور تو محروم ہوئے، او دا علاج ڈاکٹر کو کوئی نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منہ تے ہاتھ پھیرندے ہیں اور وہ دیکھن لگ ویندے تے اکھیں ٹھیک ہو ویندے۔ کوہڑ دی بیماری، برس دی بیماری دا علاج کوئی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہاتھ پھیرندے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو ویندے۔ مردے جیندے کران دے تو انہیں دوائی کہانی، کیونکہ مردے کو ٹیکہ لاوے وہ جیندہ تھے ونے، یا گولیاں کھواوے تو ٹھیک تھی ونے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ مردے دے قبر تے کھڑ کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا، تو مردہ اٹھی کھڑتا۔ ڈٹھا نہیں نا، ہن دوائیاں یا حکمت تے کم ہے کہ بندے دی روح نکل ونجے تے آکھو اس نو ٹیکہ لا دو، اس نو سیرا پلاؤ، اس نو گولیاں کھوا، مردہ ہونے جیندہ تھی ویسے نہ، اس مرد دا علاج کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے دی قبر تے کھڑوئے اور فرمایا قم بإذن اللہ، تو مردہ جیندہ تھی۔ ایسے معجزات عطا فرمائے۔ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے زبان دانی دا بڑا شور ہے، فصاحت، بلاغت، عربی بولنا یہ دا بڑا زور ہے۔ عرب والے لوگ اپنوں تے فخر کر دیں کہ اساں جڑی بولی بولیں دیں ساری بولی یا کہہ دی بولی بھی کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جی دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور چیلنج دے دیتا کہ تساں بڑے زبان دان ہو اور اپنی زبان تے تھانوں بڑا فخر ہے، آؤ وقت میرے قرآن جی کتاب بنا کے گھینا فاتو بے صورت من مثلہ ودو شہداءکم، سارے رل ونجو آپ ہی اگلے پچھلے وڈکاں نو سر گنو تے پڑھا لکھا کو سارا کو سر گنو تے جنہ جنہ کو خدا تو سوا معبود سمجھا ہے انہاں کو بھی سڈو تے تھوڑی امداد کرے، رل مل کے سارا قرآنی فاتو بے صورت من مثلہ ایک چھوٹی جی صورت بنا کے دیکھو تو آجے جا گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیتی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد اساں کئی رسول بھیجے لگاتار۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر گئے تے پچھوں او رسول ویندہ تو بیا پیچھے آندا، او چلا ویندہ تو وقت بیا ویندہ، او چلا ویندہ تو دوسرا ویندہ، کہ یہ سارے ہکلے موجود ہیں یا اگو پچھو تھی کہ ہے۔ ظاہر قرآن آدھا پہ من بعد ہی بالرسل، موسیٰ تو بعد اساں نبوت رسالہ دا سلسلہ لگاتار جاری رکھا تاں جو عیسیٰ علیہ السلام دا زمان آگا۔ تو آتے جڑا مسئلہ بے عقیدہ حاضر ناظر ہر ویلے نبی ہر جاتے حاضر ناظر ہوندے کیویں ثابت ہے کہ جے ایک نبی لگا ویندے بیا پیچھے آندا ہے تے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ فرمائے من بعد ہی، سارے اس تو پیچھے آئے بنی اسرائیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ فرمائے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں
قد خلت من قبل الرسل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے رسول پہلے گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تو بعد چاہے یہ قرآن ہے نا، جی سمجھ آ ونجے جی نہ آوے تو بندہ کیا کرے. جڑا مولوی آکھے نبی پاک سارا تو پہلے ہیں، اللہ دا قرآن آکھے سارا تو بات کہہ دی منع. من بعد ہی بالرسل، موسیٰ علیہ السلام تو بعد اساں نبوت رسالت دا سلسلہ جاری رکھا اور کئی رسول بھیجے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور اساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے. وأیدناہ بروح القدس، اور حضرت جبریل امین دے ذریعے دی تائید کی تھی. اتنے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم دا ذکر کیتا ہے. پورے قرآن مجید دے اندر کہیں نبی دے نال او دے والدین دا ذکر نہیں کیتا گیا. جی میں ہوندا فلانا پتر فلانے دا، فلانا پتر فلانے دا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے ذکر کیتا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم. تو ہی تو اللہ تعالیٰ نے اے ثبوت پیش کیتا کہ ادھا باپ کوئی نہیں، اے ماں ہے ادھی. دوجا اللہ تعالیٰ نے اے ثابت کیتا کہ اے بندہ ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، خدا نہیں. تو جڑے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا دا بیٹا سمجھے دیاں، انہاں دی تردید کی تھی اللہ تعالیٰ، تاکہ انہاں سمجھ آ ونے قرآن دے لفظاں تو کہ عیسیٰ بیٹا مریم دا، یہ ایک ماں ہے اور اے دا بیٹا ہے. تو یہ انسان ہیں، بندہ ہیں، تو بندہ جڑا ہوندا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. اے تردید کی تھی انہاں عیسائیوں دے مذہب. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، او پکے کافر ہیں جڑے آدھن خدا ترائے ہیں تے تریجا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں. ایک اللہ ہو گیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہو گئی، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام خود ہو گیا. ان اللہ ثالث و ثلاثہ، انہاں ترائے دے وچوں تریجا خدا اللہ بھی ہے. تو اللہ نے اتنے فتویٰ قرار دیتا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے جڑا ترائے خدا منے. قل هو اللہ احد، اللہ ہیک ہے، زیادہ کوئی نہیں ہے. تو خیر یہ تردید کی تھی. آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، تائید کی تھی حضرت جبریل دے ذریعے. بھئی جلے پیدا ہوئے یا پیدا ہون تو پہلے یا بعد دے اندر حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال نہ رہنے ہیں، تائید کر دینا جی. اس واسطے فرمایا افکلما جاءکم رسول، کئی ہزاراں دی تعداد جو رسول آئے بنی اسرائیل، جب بھی کوئی رسول آیا، افکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی اللہ دا رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، او شے گھن کے جڑی تھانوں چنگی نہیں لگتی، تھوڑے دل اس میں پسند نہ کریں دے. استکبرتم، تساں اللہ دے رسول دی اس شے دے مقابلے استکبرتم، تکبر کیتا. تکبر دا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے کہ حق گل سمجھن تو بعد دا انکار کر دیں. گل سمجھ آ ونے پہ اے حق ہے، اے سچ ہے، وقت بندہ زید تو نہ منے، اس نو کیا دیں تکبر. ایک سال تکبر مشہور ہے کہ بندہ اکڑ خان ہوئے، اپنے آپ نو وڈا سمجھے، ہاں جی آکڑ کے ٹرے، منجلا گھیل کے ٹرے، منہ اتھا کر کے ٹرے، لوگاں نو حقیر نظر نہ دیکھے بے یہ کیڑی شین. اس نے اللہ پسند نہیں کیتا، اے بھی اچھی گل نہیں ہے. لا تمش فی الارض مارہا، اللہ نے فرمایا زمین تے آکڑ کے نہ ٹرے کرو. تکبر چنگی شے نہیں. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین تے پیر مار کے ٹرسو وڈا بنن واسطے، تو تھوڑے پیر دی دھمال نال میری زمین پھٹنی کوئی نہیں. زمین نہیں پھاڑ سکتے تساں، پھٹ کو نہ ویسی تے گردن اتاں کر کے ٹرسو. ولن تبلغ الجبال طولا، تے تساں لمبائی چ پہاڑ جتنے لمبے بھی نہیں تھی سکتے.
تھاں تو اچا بھی پہاڑ بھی کھڑا ہے جی درخت اچے ہوندے بندے تو بندے نہیں کرے بھی صحیح کھجی تے ڈیکھ اتھا ہاں 40 فٹ تے 50 فٹ کی جیڑی کھدی کھڑی ہوندی بندے تے او تو پٹکا ٹھاندا ہے اللہ نے سمجھایا یہ ہے کہ میری زمین تے تکبر کر وہی چنگی گل نہیں تکبر نو اللہ پسند نہیں کیتا لیکن اتنے جڑا مانا ہے نا استکبرتم یہ مانا ہے کہ جب اللہ دا رسول آ گیا اس نے اللہ دی توحید بیان کی تھی اللہ دا دین بیان کیتا تساں اگو کے کیتا استکبرتم تساں گل نہ منی ہے جی تکبر کیتا ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون پھر کیا کیتا ایک جماعت کو تساں قتل کر دیتا اور ایک نو تساں نہ منا تکذیب کیتی کناں نو یعنی آکھا سا نہ من دے تے کناں نو غصے چاہ کے نبیاں کو شہید چا کیتا یہ حالت بنی ہے جی اللہ دے نبی اللہ دا دین بیان کریں احکام بیان کریں اگوں تساں کیا کیتا انہاں نو آکھا سا نہیں من دے ایک پھر نہ مننا تو درکنار نال تقتلون قتل بھی کر دیتا نبی کو قتل کرنا کو تھوڑا جرم ہے ہر دور ہی میں ہویا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دا منصوبہ بنایا گیا کہ نہ ہووے تو نہ اے مسئلے کرے نہ توحید بیان کرے نہ سارے بتاں دی تردید کرے لیکن اللہ نے جو بچایا انہاں کو کیا ہوا ہاں جی واللہ یعصمک من الناس اللہ فرمایا تو میرے دین بیان کیتیا قرآن بیان کیتیا تیری حفاظت میں خود کرے تو پھر وہ کچھ نہ کر سکے انہاں دے وچوں گزارا نبی پاک کھڑے ہیں دے دے بھی کھڑے لیکن نبی پاک دسے بھی کوئی نہ انہاں خیر خریت نال انہاں دے وچوں گزار کے گھن گئے تو ہر دور ہی چیزیں ہویا کہ اہل حق کو قتل کیتا گیا تو نبی کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے اللہ بیان فرما رہے کہ ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون ایک جماعت کو تو قتل کر دیتا ایک دی تکذیب کی تھی ہونی دعوی تتیمہ کہ کیوں نہ منیں دے آخر اللہ دے نبی جو بیان کریں دے پیان یہ کیوں نہ منیں دے اس وجہ نو اللہ بیان کیتا ہے قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم اے اللہ دے نبیوں کو آدھیان کہ تھوڑی گل ساڑے دل چ نہیں پہنچ دی کہ قلوبنا غلفن ساڑے دل پردہ چ ولیٹ ہوئے تھوڑی گل دا ساڑے تے اثر نہیں تھے دا ایک معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ معنی ہے کہ دیکھے قلوبنا غلفن ساڑے دل اگے بھرے ہوئے علم نال تے محمد علم دی ساں کو ضرورت کا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے بیان کر دیا اگوں او آدھیان ہاں جی اساں اگے بہوں اہل علم ہیں ساڑا علم اگے ڈھیگے ہون بھئی چھا شاہ کائیں نہیں ویچے تو تیری گال سن کے اساں دلی چ رکھ اے دوجا معنی حضرت ابن عباس نے کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے ضد دی انتہا کہ بندہ آکھے بھائی تیری گال تو مینوں سانو سمجھ جی نہیں آتی قرآن چ اللہ بیان فرمائے کہ جلے سن دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا سن دے رہتے جلے اٹھی دیا نا ہیک بے کو آدھے تینوں سمجھ آئی آسان تو سمجھ ہی گئے یہ کیا تھا حالانکہ دنیا دا فصیح بلے کے انسان صاف زبان دا مالک تے میٹھی زبان دا مالک اخلاق دا چشمہ سب تو بڑا خیر خواہ حضرت محمد مصطفیٰ وہ بیان کر رہا ہے لیکن زید دا حال ہے کہ کوئی سونا نہ لاؤ ٹھیک جاتا ہے سان تا بولو سمجھ ہی نہیں یہ تاں ہوتا ہے جو بندے دے وچ طلب ہوئے تھا اس نو آدھے نے انابت کہ دین سنن واسطے بندہ اپنے اندر یہ رخ سیدھا کرے کہ میں اللہ دی گل سنا تا صحیح بس جیلے بندے دا ذہن بن دے نا اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھ آتا ہاں جی حضرت سلطان بہو صاحب فرمائے پتھر چیت جنہاں دے باہو اتھے جائے وسنا ہے میاں ہو جہاں برتن منہ تھا پیا اتھے میاں آوے تو کتنا پانی بھر کھڑو سی بھائی کچھ نہیں آنے پانی واسطے برتن دا سیدھا ہونا ضروری ہے دین سنن واسطے سمجھن واسطے دل دے برتن دا سیدھا ہونا ضروری اس نو طلب آتے ہیں دوجا لفظ ہے انابت جنہاں لوگوں نے اپنے اندر طلب پیدا کی تھی
اللہ تعالیٰ انہوں کو دین دی سمجھ بھی عطا فرمائے تو نہیں کی تھی ہے جی نہیں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پرے راندے فارس کی تھے لیکن یہ مجوسی خاندان نال تعلق رکھ دیا نے انہاں دا خاندان بھا پرست ہے بھا پجیندے بھا نو خدا سمجھے لیکن ذہن یہ ہے کہ میں دین دی سچی گل سمجھ آ وجے تو مجوسیت چھوڑی اور عیسائی مذہب اختیار کی تھی کیونکہ اس میں سمجھ آئی بھئی سارے مذہب نالوں عیسائیوں دا مذہب چنگا ہے۔ والد اس مجوسی آئی وہ ناراض بھی ہویا سمجھایا بھی صحیح لیکن انہوں مزہ نہ آیا انہوں نے ہور راستہ اختیار کیا عیسائیوں دے بڑے بڑے مذہبی رہنما کو پہنچے انہوں کو گلاں پوچھیاں سکھا لیکن ادھی اپنی جڑی ہے نا پیاس وہ نہ بجھی ہے جی۔ اتفاق ایسی ہویا کہ انہوں دا جڑا آخری استاد ہے انہوں نے کہا بھئی میرا ہن آخری ٹائم ہے تو میں دنیا تو جا رہا انہوں بھی آکھا ویندے پہ ہو تو کوئی وصیت کی تھی ونجو کوئی نصیحت کی تھی ونجو آخری استاد نے انہوں نے فرمایا بھئی ہن میری سمجھ دے مطابق دنیا تے ہور اچھا بندہ کوئی نہیں چاہتا میں نہ کہنا البتہ زمانہ وہ قریب ہے کہ عرب دے علاقے ایک نبی آون والا ہے اگر موقع مل ونجے تو دی خدمت چاہتا ہے نو سچا دین اتو لا پہنچے علامت اس نے بیان کی تھی کہ عرب دے علاقے کھجیاں دے علاقہ یہ مدینہ پاک مشہور ہے اتھے لگا ونجے او تک مل کے ہجرت کر کے مکے تو مدینے آسی اتھے او ہو سی اتھے اس کو دین تینوں سچا دین مل ویسی تو حضرت سلمان فارسی کریں دے وہ دہاڑا بھی آ گیا کہ مدینے پاک پہنچے اس استاد نے دو گلاں بیان کیتیاں کہ وہ علامت اور نشانی یہ ہو سی کہ صدقے دا مال نہ کھاسیا ہدیہ اور تحفہ کھاسی تے دوجا او دے پچھوں مونڈھاں دے وچال چ مہر نبوت لگی ہو سیا اے اگر دو علامتاں مل ونی تا سمجھیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ سچا رسول ہے تو حضرت سلمان فارسی اللہ دے شان طلب جو خائی ہاں جی سفر کریں دے مدینہ پاک پہنچا ایک بندے کو نوکر ٹی پہ کام کریں دے مزدوری تے تو فرمائندے جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے میں کھجی تے چڑھا کھڑا میں تے بندے آکھا اللہ ستیہ ناس کرے اوستے خضرائی دا اے اس نبی کو مکے تو مدینہ گھنا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے مسلمان تھے لگے تھے انہوں نے دعوت دی تھی نبی پاک مدینہ پاک آگے تو میرا ذہن ہاں جی سن کے نا او خوش ہو گیا اور میں آکھا کیا آکھیں چونکہ مالک میرا جڑا ہے مخالف ہے اس نے چل تو اپنا کام کر تیرا کہنا نہ لیکن میرے دل ہی سے آ گئی بھائی وہ بندہ آ گیا مدینے پاک ہے خیر میں لتھا جی پنڈ لہندا پیا حالت میری یہ ہے کہ بس میں ٹھانا کھجی اتنا میں بے قابو ہے گال سن کے خیر میں موقع نو غنیمت سمجھا وقت ڈٹھا پنڈ چائی پوچھدا نبی پاک دی خدمت پہنچ گیا میں آکھا جی میں سنے تسا مسافر ہو مکے چو آئے ہو میں آکھے تھوڑا خدمت واسطے پنڈ پیش کراں لیکن ہنے صدقے دا مال ہدیہ نہیں تحفہ نہیں ہے صدقے دا مال ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کھا دی اور صحابہ تے وانڈ دی تو میں آکھے ایک نشانی تو مل گئی ہے کچھ ڈاڑے گزرے وقت میں گیا پنڈ گن کے میں آکھا جی میں محسوس ہے کیتا ہے کہ تسا صدقے دا مال نہ ویکھاں دے اے میں تحفہ کینا ہے ہدیہ کینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھا دی اور صحابہ کرام کو بھی کھوائی میں آکھا دوجی نشانی بھی مل گئی اور تیجی نشانی بڑی اوکھی آئی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو کانڈا لے پاسو مونڈا دے وچالے مورے نبوت لگی ہے وہ دیکھنی ہے استاد جو دسائے ہوں میں اس موقع دی تاڑ چ رہا تو بندہ فوت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چن میں بھی ون وڑا ہول ہوں کہہ لے ایڈو پھیرا ہاں جی کو موقع لگیا کو دیکھا تو شاید اللہ تعالیٰ بھی وہی کر دیتی اسی ہاں جی مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے گردگا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی نبی تے بلیندہ بھی نہیں جب تک اللہ دی وہی نہ آوے تو اللہ آنکھوں سے آئی طلب والا ہے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میں چونکہ آسو پاسو کہہ لے اڈوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا چولا مبارک کاٹ تو چاہیا تھا بس میرا مقصود ہے حل ہو گیا میں چمبڑ گیا چما بھی صحیح تھے روح بھی صحیح میں آکھا تریجی نشانی بھی مل گئی اتنا لمبا سفر کر کے ایک بندہ دین دی تلاش چلو ہے اللہ تعالیٰ نے ادھے واسطے آسانی پیدا کر دی تھی مقصود مل گیا نبی پاک مل گئے زیارت ہو گئی ہاں جی آخری پیغمبر دے اور صحابیت دے مرتبے تے پہنچے ہاں جی کم طرح کے نیڑے وسدے جو تھیندے گئے دور رہنے جڑے نیڑے راندے نو پرا تھی گئے دور والے نیڑے آ کے تھے منظور ہیں تے جڑے پرو ہن او نیڑے آوڑے حبشے چو بلال آ گیا فارس چو حضرت سلمان آ گیا روم چو حضرت شعیب آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی او ابو جال اور مکے راندے نے محروم تھی گئے طلب جو کون آئی ہاں جی ہاں اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے لگاتار نبوت کا سلسلہ جاری کیتا بنی اسرائیل دے اندر افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم جب بھی کوئی اللہ دا رسول آیا تے تھوڑے دلاں نوں او گل چنگی نہیں لگدی جڑے میرے نبی نے بیان کیتی استکبرتم تساں اگوں کیا کیتا تکبر کیتا وفریقن کذبتم ایک نبیاں دی جماعت دی تکذیب کیتی وفریقن تقتلون دوجے نبیاں دی جماعت کو قتل کر دیتا شہید کر دیتا وجہ کیا بنی کہ قالوا قلوبنا غلف نبی دی گل سن کے آدھن ساڑھے دل پردہ چین تھوڑی گل ساڑھے تے اشوری نہیں کریں دی اللہ فرمائے پردے کی تھین بل لعنہم اللہ بے کفرہم میں تھانو لعنت دا مستحق بنا دے تھانو دین دی سمجھ نہیں دیتے چلو جان چھوٹی یہ ادا گرامر جندن بل اضراب کے لیے ہے یعنی گل کو پھیرن واسطے جیڑی او آدھے پہنا قلوبنا غلفن کہ ساڑھے دلاں تے پردے ولیٹے ہیں تھوڑی گل ساڑھے دل تے پہنچ دی بھی نہیں اللہ فرمائے اے گل نہیں بلکہ بل لعنہم اللہ بے کفرہم میں انہاں دے کفر دی وجہ تو انہاں نو لعنت دا مستحق بنا دیٹھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے خیبر تے چڑھائی کی تھی نا تے ون کے ڈیرہ لایا صحابہ کرام کو فرمایا تھے ڈیرہ لا رہا ہاں جی شوشہ مچ گیا کہ مسلمانہ دا نبی آگے خیبر تے چڑھائی کرنا پہ اسود رائی ایک بندہ یہودیاں دا بکریاں چریندا ہی مزدوری تے اس بھی سنا بے مسلمانہ دا نبی آگے تے چڑھائی کرے خیبر تے او دے دل وچ خیال آیا بھئی او بندہ دیکھاں تا صحیح کہ جی ہیں حالانکہ یہودی مذہب رکھتا ہے تو او بکریاں دے چریندے دے بہانے نہ پھردا پھراندا اتھے آوڑا جتھے نبی پاک بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی آپ کی خدمت حاضر ہوں زیارت کی تھی ڈٹھا سبحان اللہ تو پھر آپ دی عادت ہے کوئی نواں بندہ ہوئے تو اس نے دعوت اسلام پیش کریں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تھی اس بندے نے اگو آکھا اسود رائی نے کہ اگر میں کلمہ پڑھ گنا تے مسلمان تھی وجہ اسلام ہی داخل ہو وجہ تو میں نے کیا مل سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے تے راضی ہوئے سی تیرا ٹھکانہ جنت ہو سی تو جنت ہی جو سے ہون مسئلہ یہ ہے کہ آجڑی ہے بکریاں چرین دائی وہ دے کپڑا جو بدبو آن دی آئی اور رنگ دا شدہ کالا آئی اسوادی سے واسطے اس نوات ہے
رائی دا مانے بکریاں چراون والا. ہاں جی ذہن ہو سی نا بھی شاید جنت کوڑھاں دی جھاں کون ہو سی کالے کڈاں ویسے کالاں دی جھاں اتھاں یہ ذہن بناؤ سی. دوجا میرے کپڑا چو بدبو آندی تو جنت پاک جھاں اتھے کیویں میں ویسے. اس نے اپنا اشکال نبی پاک کے سامنے پیش کیتا میں جی وات میں کالا ہو سا تو جنت وچ ویسا میرے جی وات کپڑا چوئی میں بدبو آندی ودی ہو سی تو میں جنت وچ ویسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جلے جنت ویسے نا اللہ تینوں سونا بنا دے تیرے کالوں شالوں ختم ہوئے سی تے تیرے جسم چوں تے خوشبو آ سی بہت خوش ہو گیا. ہاں جی اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھا ہوں بجائے یہودیاں والے پاسوں کھڑن دے نبی پاک دی فوج جا مارکا لگا میدان لگا. اتفاق ایسا بنا کہ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ ہے کہ جلے جنگ بند تھی دے ایک چکر لیں دیں سارے صحابہ کو سنبھلیں دیں تو آپ پھر دے ودیاں چکر لیں دے ودیاں تاں پتہ لگا جو اسود رائی دی لاش بھی او اے تو سالا اسود رائی بھی گیا. پہلی دہاڑی اللہ تعالیٰ شہادت دے رتبے تے پہنچا دیتا. ایماندار بھی ہو گیا کلمہ پڑھ پڑا اسلام بھی قبول کیتا تے شہیداں دے وچ آ گیا. اس نو آدھے نے طلب باوجود حالانکہ یہودی دے وچ ضد زیادہ ہوندے نے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا ایمان والا واسطے دشمنی دے معاملے سب تو زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو الیہود. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. ہاں جی اگو کیویں والذین اشرکوا تے دوجے لوگ اگر ہیں تو شرک کرنے والے لوگ مسلمانوں دے زیادہ دشمن. لیکن یہودی ہے زیدنس کی تھی رغبت گھن کے آئے گھر ٹرے ہیں جی بکریاں چریندہ نبی پاک دی خدمت پہنچے کیا ہویا جی صحابی بن گیا مسلمان ہو گیا. اللہ فرمائے انہاں یہودیاں نے بنی اسرائیلیاں نے ضد کیتا ہے میرے نبیاں نو قتل کیتا تکذیب کیتی میں انہاں تے ایڈا ناراض ہویا کہ بل لعنہم اللہ بکفر بجائے ایمان دینا کو لعنت مستحق رحمت نہ کی تھی لعنت مستحق بنا دیتا. فقلیلا ما یؤمنون تھوڑے منن والے ہن یا تھوڑی گل منن والے ہن زیادہ نہ منن والے. تو اے انہاں دی ضد اور ہر درمی نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں ہزاراں دی تعداد پیغمبر بھیجے تھوڑا حال یہ ہے کہ میرے نبیوں دی تساں تکذیب کیتی ہے تکذیب تو جھاتے رہ گئی نال میرے نبیوں کو قتل بھی کر دیتا. اے انہوں نے حال کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے.